हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। इस मौसम सरमा में सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। वही भला खुदा है, वही कुदूस है, उसी की जय जयकार करते हैं। हमारा पूरा कामिल ईमान है, जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है और उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये 2024 का जो है वो आखिरी वीक चल रहा है और ये साल जो है वो ख़त्म होने को है और एक नए साल में हम आगाज़ कर रहे हैं। ज़रूर है कि हम अपना अच्छा जो है वो इख्तिताम करें और फिर 2024 का अच्छा जो है वो आगाज़ करें। सो हम अपने दिन का भी आगाज़ अपने खुदावंद यीशु के नाम से करते हैं। इसलिए हमारा कामिल ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारा हरावल भी है, हमारा चिंतावल भी है। हालेलुया। आए प्रस्तिश से खुदावंद की इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। इस लाइट को भी ऑन कर सकते हैं। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। प्रस्तिश में आज हम खुदावंद की हमद और तमजीद करते हुए ज़बूर गाएंगे। तेरी सिफ़ता दे कौने आगे करना शुक्र खुदा, तेरी सिफ़ता दे कौने आगे करना शुक्र खुदा। मेरे रबाई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े ते बेले शफकत तेरी, बड़े ते बेले शफकत तेरी, रात बेले रहमत तेरी, रात बेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। सितारा एक साज बना के, सितारा एक साज बना के, बरबत खुश रंग बजा के, बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा करना शुक्र खुदा। मेरे रबाई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारागरियां, तेरे हाथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा ते करना मेरे रबाई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार रब्बा, अपने कम्मा तो यार रब्बा, मैनू तो खुश हाल है कीता, मैनू तो खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई
بڑے بڑے کم جو کردہ شکر کرو تو سروں سے دا بڑے بڑے کم جو کردہ شکر کرو تو سروں سے دا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہوتی ہے سدا شکریہ ہوگا ہی کرو کرو شکر ہوگا زندہ پہرا سورج کردہ رات ہی کردہ چند ادا زندہ پہرا سورج کردہ رات ہی کردہ چند ادا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت ہوتی ہے سدا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت ہوتی ہے سدا شکریہ وعدائی کرو کرو شکریہ وعدہ دن دا پہرا سورج کردہ رات ہی کردہ چند ادا دن دا پہرا سورج کردہ رات ہی کردہ چند ادا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت ہوتی ہے سدا شکریہ وعدائی کرو شکریہ وعدہ آئے خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں چاہیے پریز دا لارڈ ہیلیلویا کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس کے گن گائے اس کی تمجید کی ہے آئے اب وقت ہے کہ تلاوت خداوندی کریں آج ہم انجیل مقدس میں سے کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں کے خط میں 8واں باب اور اس کی 5 آیات جو ہے وہ تلاوت کریں گے اور پھر سارا عزت جلال یسوع مسیح کو دیں گے 5 سے 6 آیات ہم تلاوت کریں گے اور جتنی خداوند ہمیں توفیق بخشے گا ہم ہر روز اس کی روٹی میں ہر روز اس کے من میں جو خداوند ہمیں کھانے کو دیتا ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے وہ اپنی سمجھ میں اپنی محبت میں اپنی رفاقت میں ہمیں بڑھاتا ہے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں اس کا کلام میری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے میرے چہرے کے لیے رونق ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا میرے لیے خوراک ہے اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے میری راہ کے لیے روشنی ہے سو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کا کلام میرے دل میں ایک نئی امنگ نئی تازگی کو پیدا کرتا ہے آئے ہم تلاوت خداوندی کریں سو انجیل مقدس اس کا کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کی 8ویں باب کی پہلی 6 آیات تلاوت کریں گے میری التماس ہے بنی سے کہ وہ آئے وہ تلاوت خداوندی کریں آ جائیں کرنتھیوں کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیات اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہے لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اس کے وسیلے سے ہیں آمین آمین پریز دا لارڈ ہیلیلویا
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देता हूँ। आज सुबह मैं वेलकम करता हूँ मॉर्निंग प्रेयर में शाउल भाई को। आज उसके सर में भी दर्द है, खुदावंद उसे शिफा देगा। और भाई जो है वो नासिर भी मौजूद है, खुदावंद उसे भी बरकत दे, आप ही के लिए, बिनिश के लिए, और जितने ऑनलाइन खुदावंद के हजूर में हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी। सो अलिशबा नोएल के लिए गुड मॉर्निंग कहते हैं। भाई आसफ ताज, खुदावंद आपको बरकत दे, हमारा बड़ा अच्छा प्रेयर पार्टनर है, खुदावंद आपको ब्लेस करे। इन दिनों वो पंजाब में है, वो तब भी वहाँ पर ऑनलाइन है हमारे साथ, खुदावंद उसे उसके ख़ानदान को बरकत दे। सो काशर भाई को ब्लेस करते हैं, काशर भाई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये नौजवान बड़ा खुदा से प्यार करता है, खुदावंद इसे बरकत दे। और एवेंजलिस्ट नसीम जावेद जो है ये बड़ा खुदा से प्यार करता है, खुदा इसे बरकत दे और खुदा इसे अपने नाम कलाम जलाल के लिए अपने वसाइल में इस्तेमाल कर रहा है। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को मिले, उसको, उसके घराने को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। सो अलीशा के लिए बाजी रुखसाना खुदावंद से प्यार करती है, हर सुबह हमारे साथ वो खुदावंद की इबादत, बंदगी, प्रस्तिश के और यसु मसीह की फॉलोअर्स होकर जैसे मसीह हर सुबह अपने बाप की रफाकत के लिए उठता और अपने दिन का आगाज़ यीशु के नाम से करता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन जो है वो नए साल का आगाज़ जो है वो उसके पहले घंटों और पहले पहरों से करता है, खुदावंद के नाम से, इबादत से करता है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और भी अच्छा ये है कि हम न सिर्फ अपने महीने का बल्कि अपने हर दिन का आगाज़ अपने खुदावंद की इबादत से, बंदगी से, कलाम से, सताइश से करें। और मेरा ईमान है कि जब हम उसकी हजूरी में छुपते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उससे बरकत पाते हैं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है। और जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन हैं उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सो जितने मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और सेलास के लिए और ज़िशान मसीह के लिए। सो आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदा के कलाम में से आगे बढ़ते हैं और सारा इज्जत जलाल यीशु को देते हैं। तो हमने 8वां बाब पढ़ा, तो आज 8वां बाब जो है वो हमें बुतों की कुर्बानी के हवाले से खुदा के कलाम में से जो है वो तालीम देता है। सो हम इससे पहले कि हमने करंथियों के ख़त को देखा, तो करंथियों के ख़त में अब तक जो मसले थे उनमें से एक नया मसला जो है वो ये है, मतलब कलीसिया के अंदर हमने देखा कि जो पहला चैप्टर था वो सलाम और शुक्रगुजारी के हवाले से था, और फिर उसके बाद हमने कलीसिया के अंदर बदनज़मी पर बात की। तो उसके पहले चैप्टर के अंदर ईमानदारों में तफरीके पाए जाते थे, तो वो हमने पहले चैप्टर से चौथे बाब तक हमने देखा कि तफरीकों पर हमने बात की। फिर उसके बाद हमने 5वें बाब को देखा जो ईमानदारों की में जो बद इखलाकी है उस पर बात की गई, और खुदा की शुक्रगुजारी है तो उससे हमने बड़ा कुछ सीखा। सो ईमानदारों में जो मुकदमाबाजी है, भाई भाई पर मुकदमाबाजी करता है, तो उसको हमने देखा कि हम जो है वो खुदा हम जो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे और हम जो हमारा खुदावंद मुनसिफ है, तो हम कैसे गैर ईमानदारों या दुनियादारों से अपना इंसाफ करवाएं। फिर हमने ईमानदारों में इखलाकी ढीलापन देखा, और फिर उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हमने जो करिन्थस की कलीसिया में मसला था, सो रसूलों की तरफ से कलीसिया के सवालों के जवाब थे, और उनमें था कि शादी और तजर्द के बारे में, कि भी शादी कर कर हमें खिदमत करनी चाहिए, कुंवारापन तो उसमें पाक ना पाक, ये सारी बातों को हमने बड़ा अच्छे तरीके से सीखा। अब एक और मसला था करिन्थस की कलीसिया में, वो था बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने के बारे में। तो आए ज़रा हम आज हम इस मसले पर खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम इस हवाले से देता है। तो आए 8वें बाब में हम देख, तो आज हमने तलावत खुदाबंदी की है। तो आप अपनी बाइबल पर भी, मैं चाहता हूं कि आपकी बाइबल जो है वो स्टडी बाइबल बन जाए। आप ज़रूर हाईलाइट इस्तेमाल करें, पेंसिल इस्तेमाल करें और पेन इस्तेमाल करें, कलर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बाइबल में जो है वो अच्छी सी एक स्टडी बाइबल बन जाए। तो इस चैप्टर के ऊपर आप लिख सकते हैं कि बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाने के बारे में हम तालीम को सीखते हैं। तो ये कहाँ तक चलेगी? 8वें बाब की पहली आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक। इसलिए जब तक हम इन तीनों बाब को अच्छे तरीके से ना देख लें उस तक हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचते। इसलिए आज हम इसका बड़ी खाकसारी से और बड़े नमर्द दिल से इसका आगाज करेंगे। सो आइए पहली आयत को देखते हैं
تو ذرا پہلی آیت پڑھ دیجئے. ہم بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. آمین. سو آئیں جو لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر نئے نئے مسیحت میں داخل ہوئے تھے تو یہ اصل میں ان کے لیے ان کے سامنے بڑا مسئلہ تھا، اور کہ بتوں کی قربانی کا گوشت ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا میں لوگ جو ہے وہ مسیحیت کو قبول کیے ہوئے تھے، مسیح کو قبول کیے ہوئے تھے، تو اس میں آئے تھے. اب چونکہ وہ بتوں کی قربانیاں کھاتے ہوئے آئے تھے، اب جب وہ مسیح میں آئے تو اب ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب ہم بتوں کی قربانیاں ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے. تو 8ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں باب کی پہلی آیت تک میں پولوس اس مسئلے پر جو ہے وہ بحث کرتا ہے، اس مسئلے پر گفتگو کرتا ہے، اس مسئلے پر آرگو کرتا ہے. وہ بتاتا ہے اس مسئلے کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے کہ ان 9 مریدوں کو کسی معاشرتی جو ہے وہ تقریب میں مدعو کیا جاتا ہو، اور اس کے بعد دعوت میں وہ گوشت پیش کیا جاتا ہو جو پہلے جو ہے وہ بتوں کی نظر کیا گیا ہو. تو جب وہ دعوتوں میں بلائے جاتے تھے تو پھر وہ گوشت جو ہے وہ انہیں پیش کیا جاتا تھا، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ چونکہ اب ہم نے مسیح کو قبول کیا تو اب ہمیں یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو یہ ان کے لیے ایک مسئلہ تھا. یہاں گوشت جو ہے یا پھر گوشت خریدنے کے لیے جب وہ بازار جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ قصاب جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بیچ رہے ہیں، قربانی کا گوشت جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو وہ بتوں کی نظر کیا گیا تھا یا بتوں کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ نظر کیا ہوا گوشت جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو اس کے گوشت کے معیار پر تو یقیناً کوئی جو ہے اثر نہیں پڑتا، مگر مسیحی اسے خریدیں سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، یا کسی اور موقع پر ہو سکتا ہے کہ ایک مسیحی کو کسی گھر میں بلایا جائے. اچھا، تو مطلب ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ شادیوں میں جاتے تھے تو وہ بتوں کی قربانیوں کا گوشت وہاں استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بتوں کی قربانیوں جو ہے وہ دیتے تھے تو وہ گوشت جو ہے وہ قصابوں کی دکانوں پر کیا کرتے تھے، ملتا تھا. تو اب وہ انہیں پریشانی ہوتی تھی کہ بھی ہم اسے خریدنا چاہیے، ہم اسے خرید کر کھا سکتے ہیں یا اسے لے کر کھا سکتے ہیں جو قصابوں کی دکانوں سے ملتا ہے، تو پھر کیا کریں. یہ بھی ان کے اندر سوال تھا. اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مسیحی کو کسی گھر میں بلایا جاتا تھا، کرسچن کو، تو وہ ان کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے. تو اس صورت میں ان کے سامنے جو ہے وہ اس میں گوشت بھی شامل ہوتا تھا کھانے کے اندر. تو یقیناً وہ کسی دیوی یا دیوتا کو نظر کیا گیا تھا، دیوی یا دیوتا کو قربانی کے گوشت پر جو ہے وہ گوشت چڑھایا گیا تھا. تو اگر مسیحی کو صورتحال کا علم ہو تو کیا ایسا کھانا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے. تو پولوس ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اب ان کے ساتھ 3 طرح کے مسئلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب کسی شادی بیاہ میں بلاتے تھے تو اس وقت وہ بتوں کی قربانی کی نظر یا بتوں کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ انہیں دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد دکانوں پر جو ہے وہ بتوں کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ ہوتا تھا نظر کیا ہوا، تو اسے ان کے اندر سوال پیدا ہوتا تھا اسے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. پھر ان کے بعد تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ جب انہیں دعوت پر بلایا جاتا تھا تو وہی بتوں کی قربانی کا نظر کیا ہوا گوشت جو ہے ان کے سامنے رکھا جاتا تھا. تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی اب ہم اس کا کیا کریں، بینگ اے کرسچن ہمیں اسے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، کیا کریں ہم اس کا. تو یہ سارے سوال تھے. تو ان سوالوں کے جواب میں نے آپ سے کہا کہ 8ویں باب، 9واں باب، 10واں اور 11واں، یہ 3 ابواب، مطلب 11ویں باب کی پہلی آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 ابواب بنتے ہیں. تو 3 ابواب کو جب ہم اچھے سے سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کس حالات میں، کس کنڈیشن میں ایک کرسچن کیسے ڈیل کرتا ہے اور اس کو کس طریقے سے علم ہونا چاہیے. آئے پہلی آیت ذرا ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پر لکھا ہے رسول بات کا آغاز جو ہے وہ ان الفاظ سے کرتا ہے. کن الفاظ سے؟ کہ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ انڈر لائن کریں کہ ہم جانتے ہیں. بتوں کی قربانی کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بابت ہم جانتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولوس خود اور کرنتھس
کہ ایماندار سب جانتے ہیں، گول دائرہ لگا لیجیے کہ وہ جانتے تھے اس علم کے بارے میں، اور اس کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے کہ یہ ایسا موضوع نہیں تھا جس کے بارے میں وہ قطعی جو ہے واقفیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہیں اس کے بارے میں واقفیت تھی۔ اور پولوس کہتا ہے ہم سب علم رکھتے ہیں۔ کلیئر؟ مطلب اس کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے بارے میں ان کی سمجھ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کرسچن کے اندر بھی ایسے بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، تو وہ بھی آج خدا کی شکر گزاری ہے کہ کلام کی روشنی میں بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن تو بھی ہمیں اس بات کو جاننا سیکھنا اور بہتر طریقے سے، تاکہ ہماری سمجھ روحانی طور پر ایک لیول اور اوپر آئے، تاکہ ہم اچھے سے باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو ہم سب، وہ کہتا ہے، علم رکھتے ہیں۔ یعنی ان سب کا علم کو جو ہے وہ انڈرلائن کریں، یا ہم سب کو علم رکھتے ہیں، اس کو گول دائرہ لگا دیں کہ ہم سب کیا کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ بتوں کو نظر کرنے سے گوشت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، نہ اس کے مزے میں، نہ اس کے ذائقے میں، اور نہ جو ہے اس کے غذائی اجزاء میں، وہ چوں کا توں جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو بھی ہمیں اس کو جاننا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈیل کریں۔ بڑی سمجھ کی بات ہے کہ دیکھیں، ہمیں جب یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے نجات دی، اس کے وسیلہ سے جب ہم نے نجات پائی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہماری نجات پر حملہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے کھانے کو ہم کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب دیکھیں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے لیے نظر کی جاتی ہے، تو اس میں سب کچھ میں اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم پولوس جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے کہ انڈرلائن کریں کہ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت کیا کرتی ہے؟ ترقی کا باعث ہے، لکھا ہوا۔ اب یہاں پر دو باتیں سیکھیں۔ دیکھیں، ہم نے علم کے لحاظ سے بھی بتوں کی قربانی کے بارے میں پورا علم رکھنا ہے، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو ہمیں اس محبت کو، جو اگاپے محبت ہے، جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے کی، اور پھر ہمارے اندر وہ اگاپے محبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ڈالی، تو اس محبت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیسے جو ہے معاملات میں صرف علم کافی نہیں، کہ رہنما ثابت نہیں ہوتا، کہ اگر علم کو واحد اصول بنا لیا جائے تو وہ غرور پیدا کرتا ہے، اور دراصل ایک مسیحی کو ایسے سارے معاملات کی صرف علم نہیں بلکہ محبت کو بھی بروئے کار جو ہے وہ لانا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے کون سی چیز روا ہے، بلکہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے نزدیک کون سی چیز بہتر ہے۔ اب جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو یہ محبت کی بات ہے، تو کئی دفعہ ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چیز روا ہے یا نہیں ہے، تو علم کافی نہیں ہے۔ علم ممکن ہے کہ آپ کے اندر غرور پیدا کر دے، لیکن محبت جو ہے وہ دوسرے کا لحاظ رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے، اور محبت جو ہے وہ پردہ ڈالتی ہے، محبت بچاتی ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت جو ہے وہ یہ سارا کچھ برداشت کرتی ہے۔ آئیں ذرا 8ویں باب کی 2 اور 3 آیت ذرا دیکھیں۔ ہاں جی، پڑھ دیجیے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر محبت اور علم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس بات کی طرف جائے تو وہ ذرا تحمید باندھنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں علم سے ہمیں کیا واقفیت ہوتی ہے اور محبت کیا کرتی ہے۔ وائن جو ہے خدا کا خادم ہے، اس آیت کا آسان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں پورا علم رکھتا ہوں، تو جان لے کہ جو ہے ابھی اسے اتنی خبر بھی نہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ محبت کے بغیر سچا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف
अंडरलाइन करें, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। हालेलुया। जो खुदा से मोहब्बत रखता है खुदा उसे पहचानता है। इससे मुराद ये है कि खुदा उसे मंजूर करता है। एक लिहाज से तो खुदा यकीनन सबको पहचानता है, दूसरे मफहूम में वो उनको खास पहचानता है जो ईमानदार हैं। यानी कि लेकिन यहां पर जो पहचानना है ना, लफ्ज़ इसको गोल दायरा लगाए, लिख दीजिए कि खुदा पहचानता है, इसको दायरा लगा दीजिए। तो खुदा तो वैसे सबको पहचानता है, लेकिन दूसरे मफहूम में वो खास पहचानता है ईमानदारों को। लेकिन यहां पर जो लफ्ज़ लिखा है ना कि वो पहचानता है, तो इसका मतलब है कि वो मंजूर करता है, करना है, या निगाह अनायत है। इसका मतलब है निगाह इनायत या मंजूर करना। यानी बुतों की कुर्बानी के गोश्त जैसे मामलात में अगर कोई शख्स जो है सिर्फ इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि खुदा और इंसान की मोहब्बत की बुनियाद पर फैसला करता है, तो उस शख्स को खुदा की खुशनुदी और मंजूरी हासिल होती है। हो सकता है आपको ये इल्म हो जाए कि भाई हाँ जी सानू तो खाना रवा वे असी तो खा सकने, और उसकी कई वजह, लेकिन फिर मोहब्बत कहा गई, और मोहब्बत में खुदा के आप मंजूर नज़र होते हैं, और मोहब्बत में आप जो है निगाह अनायत आप पर होती है, और मोहब्बत जो शख्स खुदा से करता है वो शख्स खुदा की खुशनुदी और मंजूरी हासिल करता है। इसलिए हमें थोड़ा सा इस बात को अच्छे तरीके से सीखना है। आए जरा आयत 4 देखिए, चौथी आयत को हम देखें। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। आमीन। अब जब हम चौथी आयत को देखते हैं तो यहाँ पर फिर एक बात हमें बताई जाती है कि जब तक बुतों की कुर्बानियों के गोश्त का ताल्लुक है, या जहाँ तक बुतों की गोश्त की कुर्बानियों का ताल्लुक है, तो ईमानदार जानते हैं कि बुत हकीकी खुदा नहीं है। बुत जो है वो हकीकी खुदा नहीं होते। कोई भी देवी देवता जो है वो हकीकी खुदा नहीं होता। तो एक ईमानदार को ये जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ खुदावंद ही खुदा है। पहली तो शायद को जिदी कुर्बानी दे रहे हैं वो बुत जो है वो खुदा नहीं है, वो देवी देवता जो है वो खुदा नहीं है। ना उसे कोई जो है वो इल्म होता है, क्योंकि बुत को तो कोई इल्म नहीं होता, और ना बुत कोई चीज़ है, ना कोई बुत खुदा है, और ना बुत अपने में कोई ताकत रखता है, ना उसमें कोई ताकत या ना उसमें कोई कुदरत होती है। तो इसलिए अच्छे तरीके से कि ईमानदार को इल्म होना चाहिए कि वो बुतों की कुर्बानी करते हैं, तो बुत जो है वो हकीकी खुदा नहीं है, बुत जो है वो कोई इल्म नहीं रखते, बुत जो है उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, बुत जो है उनके अंदर कोई कुदरत नहीं है, और ना बुत के अंदर जो है वो मोहब्बत है। सो पौलुस बुतों की वजह से बुतों के वजूद का जो है वो इनकार नहीं करता। अब उसकी वजह ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जानता था कि लकड़ी के भी बुत हैं, पत्थर के भी बुत गढ़े हुए हैं, और बुत जो है वो मौजूद हैं। आगे चलकर वो तस्लीम करता है कि इन बुतों के पीछे शैतानी ताकतें काम करती हैं। कैसे? जब हम कलाम मुकद्दस में आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये जो लकड़ी, सोने, चांदी, पत्थरों के बुत हैं, इनके पीछे जो है वो शैतानी ताकतें, बदरूहें, नापाक रूहें और गिराई हुई बदरूहें और इब्लीस जो है वो मुकम्मल तौर पर काम करता है। लेकिन यहाँ वो इस बात पर जोर दे रहा है कि जिनकी नुमाइंदगी जो है वो ये बुत करते हैं वो देवी देवता कोई जो है वजूद नहीं रखते। असल में वो ये बात पर जोर दे रहा है कि जिनकी नुमाइंदगी लोग करते हैं, जिन देवी देवताओं बताओ, तो वो कोई मायने नहीं रखते, वो कोई ताकत नहीं रखते, वो कोई जो है वो वजूद नहीं रखते। सो एक बात को अंडरलाइन करें और वो ये है, सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। तो इन सारी बातों को डिनाई करने के बाद वो हमें बताता है कि माँ सिवाय एक के, यानी कि माँ सिवाय खुदावंद के कोई खुदा नहीं है। सिवाय खुदा के पास हकीकत भी है, खुदा के पास मोहब्बत भी है,
خدا کے پاس طاقت بھی ہے، خدا کے پاس قدرت بھی ہے، اور خدا ہی ساری قدرت کا مالک ہے، اور خدا ہی عزت، عبادت، پرستش، ستائش، ساری قدرت کا جو ہے وہ مالک ہے۔ تو اس جگہ پر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں، یعنی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور ہمارا باپ جو ہے وہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ آئیں ذرا ہم 5ویں آیت کو دیکھیے۔ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، بڑے خدا کہلاندے نے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں۔ بس جی کلیئر ہوگی۔ جی اب دیکھیں پولس تسلیم کرتا ہے کہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہے، تو مجھے اور آپ کو علم ہونا چاہیے، ہم اسی پریشان ہونے ہیں، تو یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں تسلیم پولس جو ہے وہ یہاں پر کرتا ہے، اس کو انڈر لائن کرے، بتھیرے خدا بھی ہیں اور بتھیرے خداوند بھی ہیں، بتھیرے گنتی تو بھی باہر نے۔ سو مثلاً بے دنوں کے جو ہے وہ دیو مالا یا دیوتا دنیا میں مشتری دیوتا ہے، اور خود جور دیوی ہے اور جونو دیوی ہے اور اتارد دیوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب خدا تھے اس وقت۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ آسمان پر رہتے ہیں، تو بعض جو ہے وہ کہتے تھے دوسرے، مثال کے طور پر جو آسمان پر رہتے وہ ان کے نام کچھ اس طرح سے وہ بتاتے تھے کہ جس میں سے جو ہے وہ سیریسن یا سیریس یعنی اناج کی دیوی، اور پچون یعنی ساگر دیوتا یہاں زمین پر رہتے ہیں۔ سو اس مفہوم میں وہ کہتا ہے بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہے، یعنی دیو ملائی ہستیاں ہیں، لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کے بند میں گرفتار تھے اور ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنوں بھوتوں کو بھی مانتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، جو کہ نہ خدا ہیں نہ ان کا کوئی وجود ہے، اور بتھیرے خداوند اور بتھیرے خدا ہیں۔ آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے، آپ کو انسان پرست بھی ملیں گے، اور ہر طرح سے لوگ جو ہے نباتات کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، وہ مختلف چیزوں کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں گزرانتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، بتھیرے خداوند اور بتھیرے خدا ہیں۔ آئیں چھٹی آیت پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے ادھر پڑھی؟ لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت! دیکھیں کرسچن ایمان اور کرسچن تعلیم بہت واضح اور سیدھی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، اور لوگ کیوں بلا وجہ کی بحث میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آئیں ذرا اس آیت کو ذرا دیکھیں، چھٹی آیت میں ایماندار جانتے ہیں کہ ایک ہی، اب اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ایک ہی حقیقی خدا ہے۔ اچھی طریقے سے ذرا دیکھ لیجئے، ایک ہی حقیقی خدا ہے، اور پھر انڈر لائن کریں، یعنی وہ کون ہے؟ باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں اور ہم اسی کے لیے ہیں۔ ہیلیلویا! سب چیزیں اس کے وسیلہ سے ہیں اور ہم اس کے لیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا باپ خدا سب چیزوں کا منبع اور خالق ہے۔ ہیلیلویا! کرسچن جس خدا کو مانتا ہے وہ کسی ایک چیز کی قدرت رکھنے والے خدا کو نہیں مانتا۔ یاد رکھے، کوئی بھی دیوی دیوتا کوئی ایک قدرت رکھتا ہے، اور کئی دولت کی اور کئی جو ہے وہ مختلف طرح کی طاقتیں رکھتا ہے، لیکن جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ ساری قدرت کا مالک ہے، ساری قدرت اس سے ہے، اور وہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، سب چیزوں کا کریٹر ہے، خالق ہے،
اور سب چیزوں کا منبع ہے اس کے وسیلہ سے ہے، اس کے ذریعے سے ہے. سو اور ہم اس کے لیے خلق کیے گئے ہیں. ہیلیلویا. ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے ہیں اور میں اور آپ اس کے لیے خلق کیے گئے ہیں. مجھے اور آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے لیے بتھیرے خدا ہوں خداوند ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک ہی خداوند کو مانتے ہیں، یعنی باپ کو، یعنی اسے جس کے وسیلہ سے سب کچھ ہے، یعنی پوری کریشن جس کی وسیلہ سے چاند ستارے. وہ کہتے ہیں نا، ایک ہم گیت گایا کہتے ہم زندہ خدا کی پرستش، چاند تاروں کی پرستش ہم نہیں کرتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا. ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اتنا بڑا خدا ہے جس نے ساری نباتات، ساری کائنات، ساری چیزیں خلق کی ہے. ہم اس زندہ خدا کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. اچھا، اس نے ساری چیزیں پیدا کی، ہم اس کے وسیلے اور اس کے لیے جو ہے وہ خلق کیے گئے ہیں. تو اور ہم اسی کے لیے خلق کیے گئے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ ہمارے وجود کا مدعا یا مقصد ہے. ہم اس کے وسیلہ سے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، ایک بڑی زبردست گال، اگلی گال سن لو. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ہی خداوند یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں، اس کو انڈرلائن کرے، موجود ہیں ہوئی، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں. ہیلیلویا. اب دیکھیے ذرا یہاں پر، یہاں وسیلہ کی ترتیب جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا وسیلہ ہے، یعنی درمیانی ہے. اور جبکہ ہم اسی کے وسیلہ سے ظاہر ہوتے ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے خلق کیے گئے ہیں اور چھڑائے گئے ہیں. جب پولس کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے یعنی باپ، اور ایک خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ذرا غور سے سننا، میں ایک بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ سن لیجئے کہ جب پولس کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں ہے. یعنی کہ، اور کئی دفعہ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح وسیلہ ہے تو ہم اسے خداوند نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے. یعنی دیکھیں، جو خدا سے نکلا ہے وہ خدا ہے. خدا کا بیٹا یعنی خدا سے نکلا، یعنی روح القدس سے پیدا ہوا. یسوع مسیح کسی تخم سے پیدا نہیں ہوا. اسی لیے ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس کردار کا بیان ہے، یعنی کہ جو ذات الہ کے ان دو اقانیم کے عمل تخلیق میں اور فدیہ دینے میں ادا کیا ہے. یعنی دیکھیں، ایک تو یسوع مسیح نے ساری کائنات میں تخلیق کا ذریعہ ہے یسوع مسیح، اور دوسرا یسوع مسیح فدیے کا ذریعہ ہے. اس لیے اسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. اس طرح سے ہم اسے دوسرا اقانیم کہتے ہیں، اقنوم کہتے ہیں. ہمارا تثلیث پر ایمان ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. سو آئیں اس طریقے سے یہ کرسچن ترتیب ہے. اور یسوع مسیح کی جب خوشخبری دی گئی بیت الحم کے چرواہوں کو، تو کہا گیا آج داؤد کے شہر بیت الحم میں جو ہے وہ بڑی خوشی کی بشارت دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک منجی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. وہ منجی بھی ہے، نجات دہندہ، وہ مسیح بھی ہے جو نبیوں کی نبوت وعدے کا مسیح موعود بھی ہے، اور وہ خداوند بھی ہے. اور خداوند کے لیے یہوہ لفظ استعمال کیا گیا، اور یسوع مسیح خدا ہے. ہیلیلویا. تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، لیکن اپنے دوسرے اقنوم کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کلمے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دوسرے اقنوم کے حوالے سے وہ فدیے کا ذریعہ بنا، وہی وسیلہ ہے. اس لیے آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اور پھر کل سے ہم جو ہے 7ویں آیت کی طرف آئیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے. اور میری التماس ہے آپ ہی سے کہ وہ آئے گی اور آج کے کلام کے لیے دعا کرے گی، آج کے پیغام کے لیے، اور جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے، جتنوں کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے، جاتے ہوئے سال کے لیے، آج کے دن کے لیے خدا کی برکت چاہے گی. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. آ جائیں. خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. خدا تیری شکر گزاری کرتے. خدا
تو رحیم، تو مبارک، تو مہربان، تو قادر مطلق، تو زندہ، تو قدوس، ہیلیلویا ہیلیلویا تھینک یو لارڈ تھینک یو لارڈ تھینک یو جیسس تھینک خداوند میں تیرا یو شکریہ ادا کرتی ہوں خدا باپ، تیری برکت تیرے ہاتھ کو چاہتے یسوع، تیرے زندہ زائدہ کلام سنیل کے لیے خداوند، برکت چاہتے آپ کا ہیں، شکریہ ادا شہباز کرتے مسیح کے لیے خداوند، برکت آپ کی چاہتے ہیں، برکت شہباز آپ کے مسیح کو ہاتھ خدا چاہتے برکت دے، خداوند، تو ہمارا کاشر مرشی ہے، تو ہمارا خداوند ہے، تو ہمارا ادریس کو رہبر ہے، برکت دے خداوند، ہمارا ذیشان نجات مسیح دینے کو والا برکت خداوند ہے، دے، ہم تیرا ایوینجلسٹ شکریہ جاوید ادا مسیح کو، کرتے ہیں، ہم علیشا تیرے کو اپنے بلش کر قدموں میں خدا، خداوند، تیرے بار قدموں میں ربیا خدا رب اپنے لکا سر کو شدر رب جھکاتے لکا خدا، شدر اپنے دل رب کو جھکاتے ادھر خدا، رب لبا آج لکا کے دن شدر کے لیے رب لبا خداوند آپ کی الشبا شکر نویل کو گزاری کرتے خداوند، خداوند شکر برکت دے، گزاری کرتے بلش خداوند، لورڈ آج کے بلش دن کے لورڈ لیے بلش خداوند آپ لورڈ کی برکت آپ کے بلش ہاتھ کو لورڈ چاہتے بھائی یسوع، آصف تاج کو آپ بلش کی کر سلامتی کو خداوند، چاہتے خداوند، جتنے لوگوں زندہ لائن کلام ان کو خدا برکت دے ہماری زندگی میں خداوند، جڑ پکڑے خدا، شاول اور پر سو دنش کو پر سو خدا خداوند، پھل ہے خداوند، ناصر پر تیری بتیرے برکت آئے خداوند، خداوند، نجات میں شامل ہو بچوں پر خدا، تیری بتیرے برکت آئے، خداوند آس تیری گزرتے مسیح میں شامل ہو سال کے خداوند، لیے تیری خداوند شکر میں تیرے گزاری، آئندہ شکریہ آنے والی ادا سال کرتی، کو تیری تیری بلس برکت تیرے ہاتھ کو چاہتی، ہبار تیرے رب یا جلال رب کو لکا چاہتی شدر خداوند، رب ہم تیرا ادھر شکریہ رب ادا لبا کرتے رب خدا، لبا اپنے لکا زندوں شدر کی رب زمین پہ ہمیں سلامتی بخشی ہندار خدا، رب یا رب تاکہ لکا خداوند شدر ہم رب اپنے دل اور اپنے سر ہندار کو رب یا خداوند رب لکا تیرے حضور شدر میں رب یا جھکانے رب والے بن سکے، اور بلش تجھ سے لورڈ دعا بلش کرنے لورڈ والے بلش بن لورڈ سکے خداوند، ہبار ہم رب اس لبا لائق لکا نہیں شدر خداوند رب کہ تیری لبا پاک لکا شدر حضوری میں آ سکے ہندار خداوند، رب یا رب تیرے بیٹے لکا یسوع کا شدر رب فضل ہے خدا، ہدار رب تیری یا رب محبت ہے لکا شدر خداوند رب جو تو نے ہم سے کی ہدار رب خداوند، یا رب وہ صلیب کے پیغام پر زائدہ خداوند سنیل کے لیے جو تو نے خداوند ہم سے کیا بلشنگ خدا چاہتے ہیں، وعدہ ہبار رب پورا لکا کیا شدر خدا، میں تیرا ہدار شکریہ رب ادا یا رب کرتی، لکا تیری شدر ان کی برکت تیرے درخواستوں ہاتھ پر، کو ان کے چاہتے گھرانوں پر، ان خداوند، کی خدا زندگیوں پر تیری باپ برکت بس خداوند ہبار تیری رب یا برکت رب ہے لکا خدا، تیرے شباز ہاتھ مسیح کو پر تیری چاہتے برکت یسوع، ہے یسوع سب ہبار کچھ رب پر یا یسوع رب آپ کے لکا خون شدر کو رب لیتے یا خدا، رخت رب آپ کی قیمتی زائدہ ہاتھ کو سنیل پر چاہتے خدا، خداوند بلش آپ کی بلش کرم کی بلش نظر کو چاہتے ہبار رب یا خداوند، رب برکت لبا لکا سلامتی ہے، شدر رب رحمت ہے خدا، ہبار رب لبا خداوند رب تیری مارننگ برکت کے پریئر دروازے ہم پارٹنرز پر پر تیری کھلے رہے برکت ہے خداوند، میں ہبار تیری رب یا منت رب کرتی لکا یسوع کے شدر نام رب میں یا خدا، رب تیرے کلام بلش کا بلش خلاصہ بلش سچا بلش ہے بلش خداوند، بلش بلش اور تو لورڈ سچا خداوند bless ہے، Lord, ہم bless تیرا Lord, شکریہ bless ادا Lord, کرتے bless Lord. یسوع، You are Lord برکت of دے the خدا Lord, سب you are کچھ کو Almighty خدا، God, تیرا you are شکریہ ادا Savior, کرتے، you تیری are my برکت چاہتے، Lord. یسوع کے Glory, نام میں glory, سب glory. کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. آج آتے ہوئے سال کے لیے خدا کی شکر گزاری، آتے ہوئے سال کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سو آئیں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند کی سکائی ہوئی دعا کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔